الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال يا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، مجھ میں ذرا سی بھی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو بھیجا ہوا ہوں اس رب کا جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. ابلغکم رسالات ربی، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں پہنچاؤں اپنے رب کے پیغامات. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ کو شروع فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی اس کا پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ اللہ کی توحید. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت توحید کے جواب میں قوم کے بڑے بڑے سرداروں، چودھریوں، نوابوں، وڈیروں نے ان کو غلطی کا مرتکب قرار دیا. آپ غلط رخ پہ جا رہے ہیں، آپ کا نظریہ غلط، آپ ساری دنیا سے مختلف بات کر رہے ہیں. لوگ ایک طرف ہیں، آپ ایک طرف ہیں، تو لہذا آپ غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ میں کوئی گمراہی آ گئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیز دوستو، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو سن کر انسان کے تن بدن میں آگ لگتی ہے، بندہ مشتعل ہو جاتا ہے. میں ان کے ساتھ ایک خیر خواہی کر رہا ہوں، ان کو صحیح راستہ دکھا رہا ہوں، اور کوئی اس میں لالچ نہیں، کوئی اس سے کسی قسم کا سوال نہیں، محض ان کی خیر خواہی کے جذبے سے. اور الٹا یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ تو گمراہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کا بڑا جگرا ہوتا ہے، بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بہت بڑا دل ہوتا ہے. اتنی سخت بات کے جواب میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا وہ آج میرے لیے، سب مبلغین کے لیے اور سب دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور پیغام ہے کہ مشتعل ہونے کی بجائے اس کو حوصلے سے سننا اور اس کا جواب دینا، اور ایسا جواب دینا کہ جو اطمینان بخش جواب ہو. یہ اللہ کے سب نبیوں کا علیہم السلام کا طرز تبلیغ رہا ہے کہ وہ بات کرتے
حق بات پہنچاتے، حق موقف کو نرمی کے ساتھ سب کے سامنے رکھتے، لیکن یاد رکھیں منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم لوگ مشتعل تب ہوتے ہیں، غصے میں تب آتے ہیں یا مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بات منوانی ہمارے ذمہ ہے۔ اب اگلا مان نہیں رہا تو لازمی بات ہے کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا اور قطع تعلقی ہوگی، اگر پھر بھی حالات نہیں سدھریں گے مایوسی ہوگی۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے ذمے بھی نہیں رہا منوانا، صرف پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہی فریضہ ادا کیا کرتے تھے اور پوری خیر خواہی کے ساتھ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اس کے باوجود ان کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، اے میری قوم، حالانکہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بے ایمان ہیں، اللہ کے نبی پہ گھنونے الزام لگا رہے ہیں اور غلط باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نہایت شفقت سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری قوم، کیونکہ وہ سب اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، ان کے اندر نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم سب ایک پاکستانی قوم، ایک وطن کے لوگ ہیں، نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، عقائد مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب ہیں پاکستانی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ انہوں نے لفظ بولا زلال، زلال بغیر تا کے، جس کا مطلب ہے تو بہت بڑا گمراہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لفظ بولا زلالتن، تا کے ساتھ، جس کا معنی یہ ہے کہ مجھ میں ہلکی سی بھی گمراہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نبی ہر طرح کی گمراہی سے پاک ہوتا ہے۔ گمراہی تو بہت بڑی بات ہے، معمولی لغزش، بھول چوک بھی اللہ کے نبی سے نہیں ہوتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے تحمل سے، بڑے حوصلے سے اور بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھایا کہ لیس بی ضلالہ، مجھ میں ذرا سی بھی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی، میرا منصب کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، وہ یہ کہ رسول رب العالمین، میں رسول ہوں اس اللہ کی جانب سے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس میں اس رب العالمین کہنے میں ہی ان کے شرکیہ عقائد کی نفی ہو گئی کہ تم سمجھتے ہو یہ بت ہمیں پالنے والے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ مال و دولت ہمیں پالنے والا ہے، تم سمجھتے ہو کہ فلاں طاقت ہمیں پالنے والی ہے، تو یہ ذہن میں رکھو سب کو پالنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ رب ہے ہمارا، اور میں اسی رب کا رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں، مجھے اسی نے بھیجا ہے، جس نے تمہیں پالا، تمہیں بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی اور طاقت میں لایا، اسی رب کا میں بھیجا ہوا ہوں۔ اور میرا کام کیا ہے کہ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں۔ میرے رب نے جو مجھے پیغام دیا میں 100% من عن، بغیر کسی کمی بیشی کے وہ پیغام تمہارے تک پہنچا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی، ہر نبی علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام جن کے پہلے ہیں، اور آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سب نبیوں نے اللہ کے پیغام کو 100% اپنی امتوں تک پہنچایا۔
کسی نبی علیہ السلام نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر چیز پہنچائی۔ آپ دیکھیں سورۃ عبس، اللہ کے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورۃ عبس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک محبت بھری، شفقت بھری ڈانٹ پلائی۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے دائیں بائیں بیٹھے، آپ ان سے بات کر رہے تھے، تو ان کو پتہ نہیں چلا، یہ کوئی بات پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کچھ نہیں، ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، پیچھے نہیں ہٹایا، لیکن آپ کو ناگوار گزرا، ماتھے پہ بال آ گئے کہ بھئی میں ان لوگوں سے بات کر رہا تھا، تو بعد میں پوچھ لیتا۔ ایک فطرتی اور انسانی تقاضا ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرا ایک طلب والا بندہ آئے اور اس کو چھوڑ کر آپ بے طلبوں کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کی طرف دھیان رہے، اس پہ نظر کرم نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی۔ آپ اس کی طرف کیوں نظر شفقت نہیں کر رہے، کیوں ماتھے پہ بل پڑے؟ یعنی یہ ایک محبوبانہ عتاب تھا۔ اب میں آپ سوچیں ہمارے اساتذہ نے جہاں کہیں ہمیں جھڑکا، ہمیں ڈانٹا، ہمیں مارا، ہماری تربیت کی، ہم اپنے شاگردوں کو وہ نہیں بتاتے، بس یہی بتاتے جی ہمیں فلاں جگہ انعام ملا، فلاں جگہ اچھے نمبر ملے، فلاں جگہ ہمیں شاباش ملی۔ جو پیچھے پٹائی ہوئی ہے، جو ٹھکائی ہوئی ہے، وہ ہم نہیں بتاتے تاکہ یار ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، ہمارے شاگرد یہ نہ کہیں گے ہمارے استادوں کو یہاں مار بھی پڑی تھی، یہاں جھڑکا بھی گیا تھا، یہاں ڈانٹا بھی گیا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت، دیانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی دیکھیں کہ جہاں اللہ کی طرف سے محبوبانہ عتاب آیا ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں چھپایا، وہ بھی امت تک پہنچا دیا کہ میرے رب نے مجھے آج یوں کہا۔ یہ اللہ کے نبی کی صداقت، امانت اور دیانت ہوتی ہے۔ تو کوئی اللہ کا نبی بھی اپنی فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا کام یہی ہے، میں اپنے رب کے پیغامات صاف صاف آپ تک پہنچا دوں، اور اس پیغام پہنچانے میں انصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، شفقت ہے، تمہاری بھلائی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ ارشاد فرمائے، اور علماء فرماتے ہیں ان 2 لفظوں میں آپ نے سارے دین کو سمو دیا، وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ 2 لفظ کیا ہیں؟ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے لیے خیر خواہی، بادشاہوں کے لیے بھی، ائمہ کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے خیر خواہی کے جذبے دل میں ہو، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی خیر خواہی کے جذبے اپنے دل میں رکھ کے آیا کرتے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں، اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا کام کیا ہے کہ وہ علم والے کے پیچھے پیچھے چلے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی، اپنی
عقل کو دوڑانے لگ جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کسی کھڈے میں گرے گا۔ جو شخص نابینا ہو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی آنکھوں والے کا ہاتھ تھام کر اس کے پیچھے چلا جائے، بس اسی میں اس کی بچت ہے۔ علماء اہل علم یہ بینا ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں وہ سب نابینا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اہل علم کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جائیں، اسی میں ان کی نجات ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا تم میری اتباع کرو۔ اس پہ قوم کے دلوں میں وہی ابھار اٹھا جو سارے نبیوں کے متعلق اٹھتا ہے کہ جناب ہم تیری بات کیوں مانیں، تو بھی تو ہماری طرح بشر ہے، تیرے پیچھے کیوں چلے؟ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ اپنے ائمہ علماء سے اس لیے بھی ایک بیر رکھتے ہوتے ہیں، جنہوں کہتے ہیں نا اللہ واسطہ بیر، ایدے پیچھے کیوں چلی ایسی، یہ ہمارا کیا بڑا بنا پھرتا ہے۔ نماز میں اطاعت امام کی واجب نہ ہوتی تو آج کل جو رویے لوگوں کے وہ امام کی بات یہاں بھی نہ مانتے، یہاں مجبوری ہوتی ہے اس لیے مان لیتے۔ تو اللہ کے نبیوں کے متعلق بھی قوموں کے دلوں میں یہی شبہ ہوتے تھے، ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں گے، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، کیوں ہم ان کے پیچھے چلیں؟ اس کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے جو دیا، اللہ پاک نے اس کو اگلی آیات میں ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔